عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني نبيك وإن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك وإن لم تعرفني حجتك لم أعرف نبيك. زللت عن ديني بحق محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلق النور من النور وانزل النور علی الطور والبیت المعمور والسقف المرفوع فی کتاب مستور فی رق منصور بقدر مقدور علی نبی محبور. الحمدللہ الذی هو بالعز مذکور وبالفخر مشہور وعلی السراء والضراء مشکور وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین ذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. لعنت اللہ دائماً باقیہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم اجمعین. اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی. بیماروں کی شفا یابی کے لیے، وسعت رزق کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مجلس عزا کی مستجابی کے لیے ایک ہی صلوات پڑھو، اور ایسی صلوات پڑھو کہ ادھر صلوات ختم ہو ساتھ دعائیں مستجاب ہو جائیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دعا کرتا ہوں کہ آل محمد کا عظیم اور کریم خالق حضرات معصومین کی عزت اور عظمت کے صدقہ میں اس عظیم ترین لا تعداد اور بے مثال عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کا وعدہ کرنے والا اللہ حجت خدا کے ظہور میں تعجیل فرمائے. بانیان مجلس کو ہر قسم کی عرضی سماوی بلیات سے محفوظ فرمائے. اپنی گفتگو کا آغاز کردگار وفا کے نام سے کرنا چاہتا ہوں. پہلی مرتبہ زیارت کا اتفاق ہوا ہے. مجھے نہیں پتا کہ آپ کیا سنتے ہیں اور کیسے سنتے ہیں. پڑھنے والے نے تو ہر ماحول میں مجلس پڑھنی ہوتی ہے. ایک بندے کو بھی مجمع کہا جاتا ہے، ہزاروں کے لوگوں کو بھی مجمع کہا جاتا ہے. وفا کی سلطنت کا مطلق العنان بادشاہ اپنی گفتگو کا ایک ایک لفظ حضرت باب الحوائج مولا عباس کے نام کر رہا ہوں. مومنین سے اپیل ہے کہ جتنا جلال حضرت عباس کے نام میں ہو، اپنی سماعتوں کو اتنا بلند رکھنا. بغیر کسی گفتگو کے پہلا فقرہ کہہ رہا ہوں کہ جو شیر اپنی ماں کی گود میں اپنے بدبخت ترین منافق ترین دشمن کو سزا دے کر بہادری کی اللہ سے سند حاصل کرے، اسے اسد کہتے ہیں. ایک مرتبہ میں پھر یہ فقرہ دہرانا چاہتا ہوں تاکہ مکمل طور پر بات سمجھ میں آ جائے. جو شیر اپنی ماں کی گود میں اپنے بدبخت ترین دشمن کو اپنے دور کے ابو جہل کے منہ پہ تھپڑ مار کے اپنی دلیری کی اللہ سے سند حاصل کرے، اسے اسد کہتے ہیں. جس شیر کی پہلی گونج سے ہوا راستہ بھول جائے اسے زیغم کہتے ہیں. جو شیر آنکھ اٹھا کر چلے اور ماحول کی تقدیر بدل دے
उसे कसवर कहते हैं। जो शेर बिला शिरकत गैर हुक्मरानी करे उसे कैसर कहते हैं। जो शेर अपने शिकार को 2 बराबर टुकड़ों में तकसीम करके खुद न खाए बल्कि भूखे हैवानों के लिए रिस्क बना के छोड़ दे उसे हैदर कहते हैं। अभी नहीं जाग के बैठना। जो शेर अपने शिकार की तलाश में खुद न निकले, जो शेर अपने शिकार की तलाश में खुद न निकले बल्कि बेनियाजी से अपने मस्कन के दहाने पे बैठा रहे, डारों की डारें खुद चल के उसके पास आए, उसके कदमों पे सर रख के कहे परवरदिगार हमें इसका रिस्क बना, उसे अब्बास कहते हैं। वफा की सल्तनत का मुतलिकुल अनान बादशाह, करबला वालों की मुश्किल में मुश्किल कुशा अब्बास, कायनात के मजबूर तरीन इंसानों के लिए बाबुल हवाइज अब्बास, जिसने वफा को पहले दिन से आखिरी दिन तक मुस्तनद बना दिया। अब्बास वो लफ्ज है जिसे लिखो तो कहीं जेर नहीं आती, जिसके नाम में जेर ना हो वो दुश्मन से कैसे जेर हो सकता है। 4 हर्फ हैं हजरत अब्बास के नाम में। कितने? इससे ज्यादा आसान मैं पढ़ नहीं सकता, मेरी मजबूरी है। 4 हर्फ हैं हजरत अब्बास के नाम में। आइन, बे, अलिफ और सीन, ये 4 हरूफ कहां से लिए गए? मेरा दिल चाहता है कि मेरा ज़ौक़ ऐसा है कि मैं सैयद मोहसिन नकवी शहीद को शामिल करना चाहता हूं। जमाना बदलता रहेगा, वक्त करवटें बदलता जाएगा, लेकिन मोहसिन नकवी जमाने में सिर्फ एक आया है, दूसरा नहीं आया। सैयद मोहसिन नकवी शहीद वो हैं कि जिनकी मां ने उनकी मैयत पे खड़े होके कहा या अल्लाह मेरे 5 बेटों को मार, मेरा मोहसिन वापस कर। सैयद मोहसिन नकवी शहीद फरमाते मैंने सोचा कि हजरत अब्बास के नाम के ये 4 हुरूफ कहां से लिए गए। वो फरमाते हैं बेसाख्ता जुबान से निकला, चुन ली ख्याल ने जो अजल से अली की ऐन। जो जाग रहे हैं उनसे बात कर रहा हूं, जिनकी नींद पूरी नहीं हुई उनसे मैं माजरत करता हूं। चुन ली ख्याल ने जो अजल से अली की ऐन, चुन ली ख्याल ने जो अजल से अली की ऐन, बेबिज़ाते रसूल की इस्मत का ज़ेब हुसैन, अलहम्द के अलिफ का सरापा दिलों का चैन, बन्नास की यसीन ये नित के दिले हुसैन, हर हर्फ कायनात का अक्काश बन गया, देखा जो गौर करके तो अब्बास बन गया। ऐसे नहीं, ऐसे कलेजे की पूरी ताकत के साथ हैदरी। एक किताब है जिसका नाम है मुलाकात इमाम ज़मा। सामीन ग्रामी कद्र पढ़ने के लिए बहुत सारे मज़ामीन मेरे पास हैं। मजलिस पैगाम का नाम है, बाबा करने का नाम मजलिस नहीं है। मैं चाहता हूं कि कुछ नौजवानों तक पैगाम पहुंच जाए। किताब का नाम है मुलाकात इमाम ज़मा। ये किताब तहरीर फरमाई है आकाए हसन अब्तहा ने। ईरान से इनका ताल्लुक है, बहुत बड़े सकालर गुजरे हैं। इन्होंने और भी बहुत सारी किताबों को लिखा है, मक्तल में भी और तारीख में भी। ये किताब भी उन्होंने लिखी है मुलाकात इमाम ज़मा। पहले फारसी में थी, अब इसका उर्दू में तर्जुमा हुआ है। और बड़े फख्र के साथ मैं कह रहा हूं कि इसका तर्जुमा वलीउल अस्र ट्रस्ट के बानी हमारे जिला जंग के रत्ता मत्ता के सैयद शब्बर अब्बास बुखारी मरहूम ने उस जमाने में इन किताबों का तर्जुमा करवाया था कि जिस वक़्त हमारे उलमा और जाकिरीन को ज़ेर ज़बर का पता नहीं था। इस किताब का भी उन्होंने तर्जुमा करवाया था, मुलाकात इमाम ज़मा। जिन लोगों ने मासूम से जागते हुए या ख्वाब में मुलाकातें की,
इमाम से मशवरे लिए, इमाम से हिदायत ली। ये सारे वाक़यात उस किताब के अंदर महफूज हैं, जिसके लिए मैंने ये बात शुरू की है। उस किताब में एक मजमून है, ज़िक्र अब्बास में इमाम ज़माना की हाज़िरी, जो कि मैं हज़रत अब्बास का जिक्र कर रहा हूँ। ज़िक्र अब्बास में इमाम ज़माना की हाज़िरी। उन्होंने लिखा कि एक आलिम हज पे जा रहे थे काफिला के साथ। उस आलिम ने 2 रकत नमाज ज़ियारत मासूम पढ़ी। मौला आप मुझे ज़ियारत करवाएं। अभी वो आलिम दुआ मांग रहा था, अचानक कमरा रोशन हो गया। हुज्जत खुदा तशरीफ लाए। इमाम ने आगे बढ़ के फरमाया, अब्द खुदा बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए जा रहे हो, मेरी तरफ से मुबारक हो। उसने कहा, मौला कुछ हिदायत चाहिए, आप कुछ मुझे बता दें ताकि मैं सही तरीके से फरीज़ा हज अदा कर सकूं। इमाम ने फरमाया कि जो हिदायत शरअ में दर्ज है वो पूरी करना। क्योंकि वो आलिम था ना, मासूम ने फरमाया कि जो कुछ तूने फिक्र की किताबों में पढ़ा है वही हिदायत है, पूरी करना। एक बात इमाम ज़माना अपनी तरफ से फरमाते हैं। इमाम फरमाते हैं, मैं ये चाहता हूं, बुजुर्गों आपकी तवज्जो चाहता हूं। बाद में इमाम ने फरमाया कि मैं ये चाहता हूं कि जब तुम यौम अरफा मैदान अरफात में जाओ, वहां एक मजलिस मुनक्किद करना, ऐलान ये करना, कोई मरीज हो, कोई बीमार हो, कोई बेरोजगार हो, बेघर हो, सब मजलिस अज़ा में आ जाएं। लेकिन शर्त है, इमाम फरमा रहे, मैं अपनी तरफ से नहीं कह के जा रहा, मासूम ने फरमाया, लेकिन शर्त है कि मजलिस का मौजू हजरत अब्बास होना चाहिए। उस आलिम ने कहा, मौला कोई खास बात है ज़िक्र अब्बास में, कोई राज है हजरत अब्बास के जिक्र में? हुज्जत खुदा ने फरमाया कि जब मोमिनीन घर से ये तय करके आए कि इस महफिल में ज़िक्र अब्बास होगा, जो जिक्र हजरत अब्बास के साथ मंसूब हो जाए, हम एक नहीं, मोहम्मद मुस्तफ़ा से लेकर मेरे बाबा हसन अस्करी तक मुझ पर वाजिब है, मैं खुद भी जाता हूं, 13 मासूमीन को भी साथ लेके जाता हूं। आगे इमाम ने फरमाया कि जब बंदे मोमिनीन और मोमिनात हजरत अब्बास के फजाइल और जिक्र सुनकर खुश होते हैं तो मुझ पर वाजिब है, मैं मोमिनीन की हाजत को एक तख्ती के ऊपर लिख कर कबूलियत के दस्तखत करके फरिश्तों के जिम्मा ड्यूटी लगाता हूं, ये बंदा मजलिस से उठकर बाहर न जाए कि इसकी हाजतें पूरी हो जाए। इमाम ज़माना तुम्हें सलामत रखे। वो आलिम कहता है कि जब मैं मैदान अरफात में पहुंचा, मैंने वहां पर मजलिस मुनक्किद की इमाम के हुक्म के मुताबिक। उस मजलिस का मौजू हजरत अब्बास था। इधर मजलिस हो रही थी, एक ज़ईफा औरत जो मफलूज थी, उसे फालिज हुआ था, वो व्हील चेयर पे बैठ के मजलिस में आई, एक कोने में बैठकर ज़िक्र अब्बास सुन रही थी। वो आलिम कहता, मैंने मुड़कर देखा तो वो औरत कभी कभी खास रोशनी की तरफ देखती है। जब मैंने उस रोशनी को गौर से देखा, वो मेरा जमाने का इमाम हुज्जत खुदा तशरीफ फरमा था। जिसे समझा वो जबान से बोले, कंजूसी करके फज़ाइल न सुना कर। वो मेरा जमाने का इमाम तशरीफ फरमा था। वो आलिम कहते हैं कि वो रोशनी चलती चलती उस मफलूज औरत की कुर्सी के पास जाके खड़ी हो गई। उस रोशनी से एक हाथ बरामद हुआ, गरजनाक आवाज़ आई, मोमनो कुर्सी को छोड़ चलना शुरू कर, इमाम ज़माना तुम्हारी हाजतों को पूरा फरमाए। उस ज़ईफा ने कहा, मौला मैं मफलूज हूं, मुझे फालिज है, मैं चल फिर नहीं सकती।
امام نے فرمایا میں تجھے حجت خدا زمانے کا امام ہو کے حکم دیتا ہوں، حضرت عباس کے صدقے میں چلنا شروع کر۔ حیدری، وہ عورت کہتی ہے کہ جب میں چلی میں نے یہ محسوس کیا کہ میں پہلے سے بھی زیادہ تندرست ہو گئی۔ علی جیسے ولی کی اکلوتی دعا حضرت عباس، پوری زندگی میرے مولا علی نے اللہ سے کچھ نہیں مانگا، مانگتا وہ ہے جس کے پاس پرچیزنگ پاور نہ ہو، قوت خرید نہ ہو۔ علی اس امیر کا نام ہے، مولا علی بندوں سے سودے کرتے ہی نہیں۔ میرے بادشاہ علی نے جب بھی سودا کیا ہے ڈائریکٹ اللہ سے کیا ہے۔ کبھی انگوٹھی کے بدلے ولایت خرید لیتا ہے، کبھی ضربت کے بدلے عبادت خرید لیتا ہے، کبھی روٹیوں کے بدلے علی جنت خرید لیتا ہے۔ ایک بندے نے کہا قناعت کیا کرو، توجہ ہے آپ حضرات، منبر رسول کا بندہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا قناعت کیا کرو۔ مولا علی نے اس سے پوچھا قناعت کہتے کسے؟ اس نے کہا مل جائے تو کھا لیتا ہوں، نہ ملے تو صبر کرتا ہوں۔ مولا علی نے فرمایا یہ صفت تو کتے میں بھی پائی جاتی ہے، مل جائے تو کھا لیتا ہے، نہ ملے تو صبر کرتا ہے۔ اس نے کہا ابو الحسن تم کیا کرتے ہو؟ مولا علی نے فرمایا مل جائے تو اس کی مخلوق میں تقسیم کر دیتا ہوں، نہ ملے حکمت کو سمجھتا ہوں۔ اتنے بڑے ولی کی اکلوتی دعا، مولا علی نے اللہ سے کچھ نہیں مانگا، جس علی کے صدقے میں نبیوں کی دعائیں مستجاب ہوئی، اس علی نے اپنی زندگی میں ایک دعا کی، بیٹا دے دے۔ میں کہتا ہوں یا علی میرے بادشاہ، میرے آقا، میرے مولا، میرے سید، میرے سردار، میرے ملجا، میرے ماوا، دارین قربان کروں، یا علی آپ کی ذات اطہر پر حسن حسین جیسے بیٹے آپ کے گھر میں ہیں، پھر بیٹے کی دعا کیوں مانگ رہے ہو؟ فرمایا وہ نبی کے بیٹے ہیں۔ یہ کارپوریشن کی پرچی نہیں، یہ قرآن کی آیت ہے۔ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں۔ آیت کہہ رہی ہے کہ حسن حسین نبی کے بیٹے۔ اچھا جن بندوں کو اعتراض ہے زیارت میں کیا پڑھتے ہو؟ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اے رسول کے بیٹوں تم پر سلام۔ اب یہ تو تمہارے اپنے فکریں، آیت کہہ رہی ہے کہ حسن حسین نبی کے بیٹے، تمہاری زیارت کہہ رہی ہے کہ حسن حسین نبی کے بیٹے۔ اگر نبی کے بیٹے ہیں تو پھر علی کے گھر کیوں پیدا ہوئے؟ کچھ کہنا چاہتا ہوں، میں بیٹے نبی کے ہیں تو پھر نبی کے گھر پیدا ہوتے۔ اس تکلف کی ضرورت کیا تھی؟ زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا، بس دو سطروں میں بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ دو فکریں یاد رکھنا، ایک تھا پروٹوکول کا تقاضا، ایک تھی پریکٹیکل مجبوری۔ پروٹوکول کا تقاضا یہ تھا کہ حسن حسین نبی کے بیٹے، پریکٹیکل مجبوری یہ تھی کہ مولا علی کے گھر پیدا کیے جائیں۔ حضرت ابراہیم نبی ہیں، ان کا بیٹا بھی نبی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، ان کا بیٹا بھی نبی ہے۔ داؤد نبی ہیں، ان کا بیٹا بھی نبی ہے۔ قیامت والے دن اگر یہ نبی کہہ دیتے آپ رسول ہیں، نبی ہیں، لیکن آپ کا بیٹا نبی نہیں، تو شان مصطفیٰ میں کمی آ سکتی تھی، کیونکہ رسالت ختم ہو رہی تھی رسول پر۔
رسالت کے سگنل ختم ہو گئے تھے. نبی کا کام ہوتا ہے خبر پہنچانا. نبی کا کام ہے نئی خبر لے کے آنے والا. آسمانوں پر آخری خبر تھی من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. اس کے بعد خبر کوئی نہیں تھی. جب خبر نہیں تھی تو نبی کی ضرورت نہیں تھی. مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل نے جب قادیانیوں کو کافر قرار دیا تھا قومی اسمبلی میں، انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ اگر مرزا غلام احمد نبی ہے معاذ اللہ، کون سی نئی خبر لے کے آیا ہے؟ کیونکہ نبی کا کام ہے خبر پہنچانا. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، تولا، تبرع، امر بالمعروف، نہی عن المنکر سب کمپلیٹ ہو گئے. الیوم اکملت لکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آیت آ گئی ہے کہ نعمتیں تمام ہو گئی، دین مکمل ہو گئے. مرزا صاحب کون سی خبر لے کے آئے؟ نبی کا کام ہوتا ہے خبر پہنچانا. رسالت حضور پہ ختم ہو رہی تھی، ان کے بعد رسول نہیں آنا تھا. اس لیے اللہ نے نبی کے بیٹوں کو علی کے گھر پیدا کیا. ابھی لوگوں کو سمجھ نہیں آئی. رسالت حضور پہ ختم ہو رہی تھی، اس لیے اللہ نے نبی کے بیٹوں کو علی کے گھر پیدا کیا. اگر نبی کے گھر پیدا ہوتے تو نبی بنانا پڑتے. حضرت عباس اصل میں بیٹا سیدہ کا ہے، عباس بیٹا فاطمہ کا ہے. اگر سیدہ فاطمہ کے گھر پیدا ہوتا تو امام بنانا پڑتا. کیا کہنے تیرے علم کے حضرت عباس. جن جوانوں نے لاہور کا میوزیم دیکھا ان کو پتہ ہے، جنہوں نے نہیں دیکھا جا کر دیکھ لیں. اب جو فقرہ میں پڑھنے جا رہا ہوں، اس فقرے کا ثواب عاشق اہل بیت قائد اعظم محمد علی جناح کی روح کو پہنچا. وہ عاشق اہل بیت تھے قائد اعظم. اگر عاشق اہل بیت نہ ہوتے تو ان کا نکاح آیت اللہ شریعت مدار نے کیوں پڑھانا تھا؟ 1001 روپے میں اس ویلے کتنے 1001 روپے میں آیت اللہ شریعت مقدار نے نکاح پڑھایا. آسانو آج 1000 کوئی نہیں لینا. ان کی نماز جنازہ علامہ سید ابن حسن جاچوی رضوی نے پڑھائی تھی. جاؤ میں دعوت فکر دیتا ہوں، لاہور کا میوزیم دیکھو. میں نے 7 مرتبہ جا کے دیکھا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کے جنازے کا فوٹو لگا ہوا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کا جنازہ پیچھے پیچھے ہے، عباس کا علم آگے آگے. علم بتاتا ہے حکومت کی حدیں. یہ دنیا کا قانون ہے. ہم پاکستان میں رہتے ہیں، اپنے گھر پہ دوسرے ملکوں کا پرچم نہیں لگا سکتے. کیا کہنے حضرت عباس کے علم کے. عباس کا پرچم انڈیا میں بھی لہرا رہا ہے، افغان میں بھی لہرا رہا ہے، امریکہ میں بھی لہرا رہا ہے. بس ایک واقعہ پڑھنا چاہتے ہیں حضرت عباس کی فضیلت کا، اور بالکل سچا واقعہ ہے. بھائی شریف صاحب، شاید آپ نہ ہوتے تو میں اسی پہ تمام کر دیتا اپنا فضائل. بزرگوں سے دعا لینے کی خاطر. قبلہ میں گیا ایبٹ آباد میں بہت عرصہ پہلے. میرے ایک عزیز تھے، میں نے ان کو فوج میں بھرتی کروانا تھا. بالکل سچا واقعہ. بلوچ ریجمنٹ کے ایک جنرل تھے سید خشنود شاہ صاحب. وہ فیصل آباد کے رہنے والے تھے، بالکل بزرگ تھے. ان کے پاس میں نے کچھ مجلسیں بھی پڑھی. انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا اپنے آفس میں. انہوں نے کہا بیٹا تمہیں آج پاکستان کا ایک قانون نہ بتا دوں؟ میں نے کہا 1000 مرتبہ بتاؤ. انہوں نے کہا قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے انتقال سے 3 مہینے پہلے GHQ کا دورہ کیا. انتقال سے 3 مہینے پہلے
قائد اعظم نے GHQ میں جا کر اپنے قلم سے ایک قانون بنایا اور اس قانون کو قیامت تک کوئی توڑ نہیں سکتا. جب تک یہ پاکستان رہے گا تب تک یہ قانون رہے گا. انہوں نے کہا قانون کیا تھا؟ جب بھی پاکستان کا CNC چیف آف دی آرمی سٹاف پاکستانی پرچم کو فوجی دستے کے علمبردار کے ہاتھ میں سرکاری پریڈ میں 14 اگست والے دن جب وہ پرچم دینے لگتا ہے، سرکاری طور پر یہ فکرے کہنے کا پابند ہوتا ہے کہ میں تمہیں یہ پرچم دے رہا ہوں اس سنت پیغمبر کے مطابق جو خیبر میں نبی نے حیدر کو دیا تھا. عباس کی وفا سے جسے بھی اناد ہو اس کو خطاب کوفی و شامی دیا کرو. عباس کی وفا سے جسے بھی اناد ہو اس کو خطاب کوفی و شامی دیا کرو. جب بھی مقابلے میں صفیں ہوں یزید کی، عباس کے علم کو سلامی دیا کرو. 5 سال کی عمر میں حضرت عباس اپنے گھر کی دہلیز سے باہر جا رہے تھے. جناب بی بی ام البنین نے حضرت عباس کو پیچھے سے پکارا. 5 سال کی عمر میں حضرت عباس واپس آئے. جی اماں. بی بی ام البنین نے پوچھا عباس کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عباس نے کہا اپنی بہن زینب کے گھر میں. بی بی نے کہا عباس تجھے نہیں پتا وہ بطول کی بیٹیاں ہیں، تو ان کی کنیز کا بیٹا ہے. چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑ کے عباس کی آواز ہے اماں جتنا جا سکا ہوں معاف کر دو، آج کے بعد ادھر نہیں جاؤں گا. عزادارو سارا دن گزر گیا. مغرب کی نماز کے بعد بی بی زینب کی آواز ہے کلثوم بہن میری چادر لے آؤ. سارا دن گزر گیا ہے، عباس میرے صحن میں نہیں آیا. میرا دل گھبرا رہا ہے. علی کی بیٹیوں نے سر پہ شریعت کے برقعے پہنے بی بی ام البنین کی حویلی میں قدم رکھا. عباس اپنی ماں کے صحن میں چل رہے ہیں. علی کی بیٹی زمین پہ بیٹھ کے بازو پھیلا کے کہتی عباس عباس میں تیری بہن ہوں. چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑ کے عباس کہتا ہے آقا زادی جتنا کہہ چکا ہوں معاف کر دو، مجھے نہیں پتا تھا کہ میں تمہاری کنیز کا بیٹا ہوں. ساری زندگی اپنے آپ کو غلام کہلواتا رہا عباس. اگر کسی صحابی کی بیٹی بازار میں جاتی تو ہم پوچھتے کہ رونا چاہیے کہ نہیں رونا چاہیے. صحابیوں کی بیٹیاں مخملی چادروں پہ آرام کرتی رہیں. علی کی بیٹیاں شرابیوں کے مجمع سے ایک چادر کا سوال کرتی رہیں. سید بیٹھے ہیں تو مجھے معاف کر دینا. صحابہ کی بیٹیاں جاتی کیوں؟ خرچہ ہمیشہ وارث کا ہوتا ہے. جو وارث تھا اس نے خرچہ کیا. یہی وجہ ہے 28 رجب کو جب مدینہ سے چلے تھے اس وقت نانا کی قبر پہ بھائی آیا تھا، بہن نہیں آ سکی. مقتل کا جملہ ہے، ذمہ داری سے مسائل کہہ رہا ہوں. جب مدینہ سے چلے تھے اس وقت نانا کی قبر پہ بھائی آیا تھا، بہن نہیں آ سکی. جب واپس آئے ہیں پھر بھائی نہیں آ سکا. اکیلی بی بی زینب نانا کی قبر کو پکڑ کے روتی رہی. مجاور قبر نبی، امام حسین قبر نبی کے مجاور تھے. مدینہ سے چلتے وقت جب مدینہ سے چلے تھے اس وقت بی بی زینب سفر کا سارا سامان لے کے چلی. جتنے عزادار بیٹھے ہو مجھے معاف کر دینا. 12 اونٹوں پر تو زہرا کی بیٹیوں کی چادریں تھیں. مسلمان کہتے ہیں شام غریباں کو ہوا کچھ نہیں. 12 اونٹوں پر تو تھا زہرا کی بیٹیوں کی چادروں کا سامان جو شام غریباں خیام میں جل گیا. مجاور قبر نبی نے نبی کی قبر پہ ہاتھ رکھا. یہ میرا جملہ نہیں،
میں مصائب بہت کم پڑھتا ہوں، لیکن جب میں عزاداروں میں مصائب پڑھتا ہوں تو مصائب کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ یہ میرا جملہ نہیں، انڈیا کے علماء پڑھتے تھے۔ خدائے سخن میر انیس کا فکر ہے، اگر تیری سمجھ میں آ گیا تو مصائب مکمل ہو جائے گا۔ میر انیس کہتے ہیں امام حسین نے نانا کی قبر پہ ہاتھ رکھا، نانا جنگل میں دل ٹکڑوں کی بستی سجائے گا۔ ہے ضرور کیا کرو مصائب میں اگر سمجھ آ جائے۔ جنگل میں دل ٹکڑوں کی بستی سجائے گا، نانا حسین اب نہ مدینہ میں آئے گا۔ نانا میرا آخری سلام، نانا اگر تمہاری قبر پہ چراغ نہ جلا سکوں تو مجھے معاف کر دینا۔ نانا تمہاری امت مجھے مدینے میں رہنے نہیں دیتی۔ نانا کی قبر سے اٹھ کر ماں کی قبر کی طرف چلے۔ جب نانا کی قبر پہ جا رہے تھے حسین کوہ وقار بن کے جا رہے تھے۔ جب ماں کی قبر پہ پہنچے امام حسین ماں کی قبر پہ ایسے جھکے جیسے چھوٹا بچہ ماں کی جھولی میں جانے کے لیے ترستا ہو۔ ماں کی قبر پہ پیشانی رکھی، رو کے کہتے ہیں تم بھی لہو میں اپنا چمن دیکھنے چلو، تم بھی لہو میں اپنا چمن دیکھنے چلو، زینب کے بازوؤں میں رسن دیکھنے چلو۔ سامان سفر تیار ہونے لگا، کالے رنگ کے پردے کی کناتیں لگائی گئیں۔ کئی مرتبہ ابوالفضل العباس گھوڑے پہ بیٹھ کے مدینہ کے گرد الحجاب الحجاب کی صدائیں بلند کرتے تھے۔ ایسے دروازے پہ اونٹ بٹھایا گیا۔ عباس کی حالت کیا ہے؟ بی بی زینب نے قدم رکھا، عباس بی بی زینب کے اونٹ کے پاس ایسے جھک گیا جیسے نمازی سجدے میں جھک جاتے ہیں۔ رو کے کہتا ہے آقا زادی نوکر پہ پاؤں رکھ محمل میں سوار ہو۔ بی بی زینب نے عباس کی پشت پہ قدم رکھا، علی کی بیٹی محمل میں سوار ہوئی۔ عباس نے سورہ مزمل پڑھی، اکبر نے سورہ کوثر پڑھی، اون و محمد نے سورہ یاسین کی تلاوت کی۔ ہر فرد اپنے اپنے حصے کی آیت کو تلاوت کرتا ہے۔ علی کی بیٹی محمل میں سوار ہو گئی۔ مقتل کہتی ہے 12 جوانان بنی ہاشم، 6 بی بی زینب کی عماری سے آگے، 6 بی بی زینب کی عماری کے پیچھے، تلواریں ہاتھوں سے نکال کے تلواروں کو بے نیام کر کے کہتے ہیں لوگوں پردہ کر لو، قرآن کی تفسیریں باہر آ گئی ہیں۔ بی بی زینب کا اونٹ چلا۔ عزادارو یہ تھی 28 رجب، عباس موجود تھا، اکبر موجود تھا، جوانان بنی ہاشم کے سائے میں زینب عالیہ چلی۔ 28 رجب کو علی کی بیٹیاں شان شوکت سے چلیں، قربان شام غریباں۔ زینب کے سر پہ چادر نہ تھی، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں تھیں، شمر کے ہاتھ میں تازیانہ تھا۔ علی کی بیٹیاں رو کے کہتی تھیں عباس ہم شام جا رہی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جعلکم اللہ من الباقین۔ امام زمانہ تمہارا پرسہ قبول فرمائے۔ ختم کر دیا میں نے مصائب۔ غریب کا قافلہ چل پڑا۔ 7 سال کی سید زادی مدینہ میں رہ گئی۔ میں نے پڑھ دیا تو نے سن لیا ہے۔ وہ بطول کے چہرے والی بی بی فاطمہ صغرا مدینہ میں رہ گئی۔ غریب کا قافلہ چلا، 7 سال کی سید زادی پیچھے دوڑی۔ حسین کا قافلہ رکا، شبیر گھوڑے سے اترے، بیٹی کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا۔ صغرا صغرا میں سفر میں جا رہا ہوں۔ رو کے کہتی ہے بابا گرمی کا موسم ہے، امت مخالف ہے، اللہ جانے کون زندہ رہے کون مر جائے۔ بابا میرے مرنے کے بعد میری قبر پہ 3 رشتہ دار نہ آئیں۔ آخری فکرہ مصائب کے جھولی پھیلا کے فکرہ سننا، میں بی بی کی دعا والا مصائب پڑھ رہا ہوں۔ بابا میرے مرنے کے بعد میری قبر پہ 3 رشتہ دار نہ آئیں۔ غریب کی آواز ہے صغرا کون کون سا رشتہ دار؟ آواز ہے بابا پہلا میرا بھائی علی اکبر نہ آئے، دوسرا میرا چچا عباس نہ آئے، انہوں نے میرا نام فہرست میں نہیں لکھا۔ سیدزادہ اتنا کہنے کے بعد حسین کی بیٹی چل پڑی،
امام حسین نے بیٹی کی ابا سے پکڑا، سغرا سغرا تمہیں میری غربت کی قسم تیسرے رشتہ دار کا نام تو بتا۔ بی بی سغرا کی آواز آئی بابا ناراض نہ ہو تو تم بھی نہ آنا۔ رو کی آواز آئی سغرا کوئی آئے نہ آئے بابا وعدہ کرتا ہے میں واپس نہیں آؤں گا، بابا کربلا میں مارا جائے گا۔ بی بی سغرا جگر پکڑ کے زمین پہ بیٹھ گئی، آواز آئی بابا یہ کیوں نہیں بتاتے میں تمہیں یتیم کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ لعنت اللہ للقوم الظالمین و سیعلمون۔